الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں. ساری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کو اونچا کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے دعوت والا کام شروع کیا. صدیق اکبر حضور پہ ایمان لائے. عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام یہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے ان کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں تھا. جب حضور کا کلمہ پڑھا، اس کلمے کے بعد اللہ نے سب کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. دو نسبتیں بڑی مشہور ہیں. ایک نسبت صحابہ کی، ایک نسبت اہل بیت کی. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر صحابہ اور اہل بیت ان کو آپس میں ٹکراؤ میں رکھا جاتا ہے. ایک طبقہ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو ٹکراؤ میں رکھتا ہے. پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ صحابہ کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کو بھی مانتا ہے. صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اس لیے صحابہ کو مانتے ہیں. اہل بیت کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اس لیے اہل بیت کو مانتے ہیں. حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم صحابہ کو اگر مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، اہل بیت کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے. اور کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے. اگر کسی کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، حضور سے تعلق نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہے. حضور کی نسبت سے صحابہ ملے، ہمیں صحابہ سے محبت. حضور کی نسبت سے اہل بیت ملے، ہمیں اہل بیت سے محبت. حضور کی نسبت سے صدیق اکبر ملے، ہمیں محبت. حضور کی نسبت سے عمر فاروق ملے، ہمیں محبت. حضور کی نسبت سے عثمان غنی ملے، ہمیں محبت. حضور کی نسبت سے علی المرتضیٰ شیر خدا ملے، ہمیں محبت. حضور کی نسبت سے دیگر صحابہ ملے، ہمیں محبت. حضور کی نسبت سے ہمیں حسین ملے، ہمیں حسین سے محبت. حضور کی نسبت سے فاطمہ کا خاندان ہے، ہمیں محبت. حضور کی نسبت سے علی کا خاندان ہے، ہمیں محبت. حضور کی وجہ سے یہ ساری نسبتیں جو ہیں، ان ساری نسبتوں سے ہمیں محبت. جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی ہم اس چیز سے محبت کریں گے. اس چیز سے ہم کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرات حسنین کریمین کے ساتھ، ہمیں حسنین کریمین سے محبت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ہمیں ان سے محبت.
حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں ہیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم، خاتون جنت سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور کا خاندان بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا ہے. یہ خصوصیت ہے. ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے. کتنی شادیوں کی؟ 4 شادیوں کی. حضور پاک علیہ السلام کی بیک وقت 9 شادیاں تھیں. اتنی؟ اگر ہم میں سے کوئی 9 شادیاں کر سکتے ہیں کوئی بیک وقت؟ اجازت ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے. زیادہ سے زیادہ 4 کی. یہ جو 9 بیویاں بیک وقت حضور کے عقد اور نکاح میں موجود ہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے. نسبت خاندان مرد سے چلتا ہے، لیکن یہاں خاندان بی بی فاطمہ الزہرا سے چل رہا ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کے خاندان کی، حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کا خاندان ایک خاتون سے چلا ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن، ایک بیٹے کا نام ہے حسین، ایک بیٹے کا نام محسن. میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، حضرت علی کے ہاں جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. حضور نے پوچھا کہ علی نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب. کیا نام رکھا؟ حرب. حرب جنگجو کو کہتے ہیں. حضرت علی چونکہ بہت بڑے جنگجو تھے، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار بڑی مشہور تھی. حضرت علی اتنے دلیر آدمی، اتنے مضبوط آدمی تھے، وہ جنگجو آدمی تھے. کفار کے سامنے جب آتے تھے تو کفار کی ٹانگیں کپ کپاتی تھی، وہ کانپنے لگ جاتے تھے. اتنے مضبوط قسم کے آدمی تھے، وہ جنگجو آدمی تھے، دلیر آدمی تھے. حضرت علی کا بیٹا ہوا، نام رکھا حرب. حضور کے سامنے حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ حرب. میں نہیں، حسن. پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور کے پاس لے کر آئے. حضور نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب. حضور نے فرمایا نہیں، حسین. پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب. حضور نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، محسن. پھر اس کی وجہ بتائی، اللہ کے محبوب نے اس کی وجہ بتائی. علی جو تم نے نام رکھا ہے یہ نام مجھے برا نہیں لگتا. ایسا نہیں کہ تمہارے نام میں کاٹتا جا رہا ہوں، علی تم نام رکھ رہے ہو. نہیں، نام تم نے نہیں رکھنا، نام میں نے خود رکھنا ہے. یہ وجہ نہیں علی کہ تم نے نام رکھا، نام اچھا نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے. نام اچھا ہے، بڑا پسندیدہ ہے، وہ تمہارے بچوں کے ساتھ جچتا بھی ہے، سجتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے. لیکن علی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے تمہارے بیٹوں کے نام مجھے بتا دیے تھے. مجھے اللہ نے پہلے بیٹے کا نام بھی بتایا حسن، دوسرے بیٹے کا نام بتایا حسین، تیسرے بیٹے کا نام بتایا محسن. اللہ نے بتائے اپنے نبی کو وہ نام بتائے گئے، وہ نام اللہ کے نبی نے پھر ان کے رکھے. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں جو خواتین میں دوسرے نمبر پہ اسلام لائی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ خواتین میں جو اسلام لانے والی ہیں ام الفضل بنت الحارث. یہ دوسرے نمبر پہ خواتین میں اسلام لانے والی ہیں. انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر وہ دیکھتی ہیں اور خواب دیکھ کر حضور کے پاس آئی، بڑی پریشان ہے. حضور کے سامنے جب آئی، یا رسول اللہ، حضور نے چہرے پر دیکھا تو اتنا زیادہ پریشان. پوچھا کہ ام الفضل پریشان لگ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن کوئی خواب مجھے اچھا نہیں لگ رہا. حضور نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا عجیب سا خواب ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں کیسے بیان کروں؟ حضور نے فرمایا بیان تو کرو، خواب کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے، جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ کے گرا ہے. یا رسول اللہ میں نے ایسا خطرناک خواب دیکھا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اتنا خطرناک خواب دیکھا اور آپ میں نے اتنا اچھا، میں برا خواب دیکھا، خطرناک قسم کا خواب دیکھا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. یہ تو حیرانگی کی بات ہے کہ میں خواب اچھا نہیں دیکھ رہے، آپ کا چہرہ کھل گیا ہے. خواب کوئی اچھا ہے، اس کی تعبیر اچھی بنتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ بہت اچھا ہے،
میرے جسم کا ٹکڑا تم نے دیکھا ہے کہ وہ کٹ کے تمہاری گود میں آیا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا، تم نے اس کی تربیت کرنی ہے، اور وہ بیٹا کون سا ہے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کی جو اولاد ہو رہی ہے حضرت حسین جسم کا ٹکڑا ہے، کٹ کے ام الفضل کی گود میں گیا۔ اس کتنا بڑا مقام ہے حضرات حسنین کریمین کا، حضرت حسین ابن علی کا، کہ حضور کے جسم کا حصہ بتایا گیا کہ یہ حضور کا جسم کا ٹکڑا کٹ کے ام الفضل کی گود میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی ان سے۔ یزید تخت پہ بیٹھا، جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے جتنے گورنر تھے سب کی طرف پیغام بھیجا، اور سب کی طرف پیغام بھیج کر کہا کہ سب سے میری بیعت لو۔ یزید نے کہا کہ میری بیعت لو، اور مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ کے گورنر تھے، اور بصرہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 114 احادیث بھی منقول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ جب انہوں نے بیعت لینا شروع کی تو یہاں جب بیعت کی بات کی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بڑے حضرات تھے یہاں پر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور نواسے رسول جگر گوشے بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں سے چلے گئے، نکل کر مکہ چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے، اس طرف چلے گئے، تو یہاں پر انہوں نے بیعت لینا شروع کر لی۔ اب بہت سارے لوگ وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر لی۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، تو کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر لیے، خطوط لکھنا شروع کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس وقت بہت بڑی ہستی ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ حضور کا خاندان ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو خطوط آتے تھے بوریوں کے اندر بھر بھر کر آتے تھے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غالباً 12,000 خطوط حضرت حسین تک پہنچے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو کبار صحابہ کرام کو بٹھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور دیگر جو صحابہ کرام موجود سے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید نے ہم سے زبردستی بیعت لی ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہے، ہم نے ان کی بیعت جو کی ہے وہ مجبوراً کی ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہتے ہیں، ہم یزید سے متفق نہیں ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی تو صحابہ کرام نے سراسر انکار کر دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی منع کیا، فرمایا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، یہ غدار لوگ ہیں، یہ آپ سے غداری کریں گے۔ انہوں نے آپ کے والد علی کے ساتھ بھی غداری کی، اور آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے، تو آپ تشریف نہ لے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ پہلے میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، وہ جائیں اور جا کر حالات معلوم کریں، اگر حالات موافق ہوئے تو ہم چلے جائیں گے، اگر حالات ناموافق ہوئے تو پھر ہم رک جائیں گے، پھر ہم نہیں جائیں گے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، مسلم بن عقیل نے بیعت لینا شروع کر دی، اور جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور اتنے لوگ آنے لگے کہ اتنی زیادہ تعداد کہ دن بدن تعداد بڑھتی جاتی تھی، اور بیعت کرنے والے آتے اور حضرت حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت کرتے اور کہتے کہ بھئی ہم حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد بن گئی، بہت سارے لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت حسین کے لیے۔
جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہاں کوفہ بصرہ کے وہ جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ کچھ نہیں کریں گے، بڑے نرم آدمی ہیں۔ مدینہ کے اندر ولید بن عتبہ ہیں، وہ بھی بڑے نرم آدمی ہیں، انہوں نے بھی کوئی سختی نہیں کی۔ تو پھر یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا اور اس سے کہا کہ تم کوفہ کے بھی گورنر ہو اور بصرہ کے بھی گورنر ہو، تم نے جانا ہے اور تم نے جا کر سب سے بیعت لینی ہے، اگر کوئی انکار کرے تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہے۔ یہاں پر جو ولید ہے، ولید بن عتبہ، یہ بھی بڑے نرم تھے، اس کی جگہ پہ کسی اور کو بھیجا اور اسے کہا کہ بھائی تم نے سختی سے پیش آنا ہے، نرمی نہیں دکھانی ان کو۔ یہاں سے بھی سختی شروع ہو گئی، وہاں سے بھی سختی شروع ہو گئی، اور یہاں سے مسلم بن عقیل جو ہیں انہوں نے پہلے خط لکھ کے بھیج دیا آگے کہ بھئی حالات سازگار ہیں اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ابن زیاد جب گورنر بنا تو ابن زیاد نے لوگوں کو آپ پر دباؤ میں ڈالا، ان سے کہا کہ جو بھی مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اس کا حشر نشر کر کے رکھ دوں گا، میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا، بڑی سختی برتی۔ جب اس سختی ہوئی، اس سختی کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے بھیج دیا تھا کہ بھئی یہاں کے حالات سازگار ہیں، بالکل ٹھیک حالات ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ وہاں حضرت حسین نے صحابہ کرام کو، دیگر حضرات کو بتایا، دیکھیں یہ خط میرے پاس آیا ہے مسلم بن عقیل کا، انہوں نے کہا حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین چلنے لگے، حضرت عباس نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، لیکن بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، مجھے انہوں نے بلایا ہے اور میں جا رہا ہوں۔ تاریخ کے اندر ملتا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کسی نے خط کے اندر یہ بھی لکھا تھا، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے، یا رسول اللہ ہم تو حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن حسین نہیں آئے تھے۔ حضرت حسین فرمانے لگے کہ میں مجبور ہوں، مجھے جانا پڑے گا، میں جاؤں گا۔ اتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے خاندان کے بہت سارے حضرات، ان کے بہت سارے نام ملتے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا۔ حر بن یزید، یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ دوسرے یزید ہے، کوئی اور یزید ہے۔ حر بن یزید کو بھیجا غالباً 1000 کا لشکر دے کر کہ آپ نے حسین کو روکنا ہے کہ آگے نہ بڑھے۔ وہ آئے اور آ کر جب ان سے ملاقات ہوئی، وہاں سے ابن زیاد نے اتنی سختی کی کہ مسلم بن عقیل جو تھے ان کے ساتھ وہ ابن زیاد مقابلے کے لیے آئے، ان کا لشکر یہاں سے مسلم بن عقیل جو تھے مقابلے کے لیے آئے، ان سے مقابلہ ہوا، اور جب یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ابن زیاد نے دیکھا، اپنے محل سے آواز دی، کہا کہ میں تم سب کے چہرے جانتا ہوں، بعد میں جب تم میرے ہتھے چڑھو گے تمہارا میں علاج کروں گا۔ جب اس نے دھمکی دی، اس دھمکی کی وجہ سے مسلم بن عقیل کے ساتھ جتنے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کے نام پر ان پہ ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سارے بھاگنا شروع ہو گئے، 20 25 30 ایک گلی میں بھاگ رہے ہیں، کوئی دوسری گلی میں، کوئی تیسری میں، کوئی چوتھی میں، وہ سارے چلے گئے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 40 سے 50 آدمی، 40 سے 45 آدمی رہ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں یہ اب اتنی کم تعداد کے ساتھ، وہ جو زخمی بھی ہو گئے تھے، ان پر حملہ ہوا، وہ زخمی بھی تھے، ان زخموں کی حالت میں وہاں سے وہ نکلے۔ ان سے نکل کر کوفہ کی جو گلیاں تھیں ان کے بارے میں ان کو معلومات بھی نہیں تھی مسلم بن عقیل کو، اور گئے ان سے چھپنے کے لیے، کہیں نکلے جا رہے تھے۔ خط تو پہلے روانہ کر دیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن خط وہاں کیسے پہنچے؟ حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل دوڑتے دوڑتے جا رہے تھے، ایک عورت نے دیکھا کہ یہ جا رہے، ان کو کہا کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں، میں آپ کو کھانا بھی دوں گی، پانی پلاؤں گی، آپ میرے پاس پناہ لے لیں۔ اس عورت کو اللہ جزائے خیر دے، اپنے گھر کے اندر پناہ دی۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا ابن زیاد کا کوئی خاص آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا، اس عورت کے بیٹے کا۔ اس بیٹے نے غداری کی اور جا کے ابن زیاد کا جو وہ خاص آدمی تھا اس کو جا کر بتایا کہ مسلم بن عقیل کو تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ تو ہمارے گھر پہ ہے۔ ابن زیاد نے لشکر کشی کی، لشکر ساتھ لیا اور جا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور وہاں ان کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو۔
ان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد ابن زیاد ظالم نے کیا کیا، وہ لاش کو لے گیا اور لاش لے جا کر اپنے محل کے اوپر سے وہ لاش نیچے پھینکی۔ جب وہ لاش نیچے گری تو سارے لوگ جمع تھے، ان لوگوں سے کہا کہ جو بھی حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا، یہی حشر ہوگا۔ وہاں سے حضرت حسین چل پڑے تھے۔ یہاں سے ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا کہ حسین کو روکو۔ حر بن یزید ایک اچھا انسان تھا۔ وہاں سے جب حر بن یزید وہاں پر پہنچا، وہاں پر پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے۔ اس لشکر کو دیکھ کر انہوں نے تیاری کر لی اور مورچہ سنبھال لیے کہ کہیں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو گئے۔ حر بن یزید قریب آیا اور قریب آ کر انہیں حضرت حسین سے بڑی عزت، بڑے احترام سے گفتگو کی کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ آگے نہ جائیں، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ انہوں نے ان کو خط بتائے کہ بھئی میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں اور میرے پاس مسلم بن عقیل کا خط بھی آیا ہے اور اس طرح کے حالات ہیں، بہتر سے بہتر حالات ہوتے جا رہے ہیں، لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ آگے نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ آگے تشریف نہ لے جائیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں۔ انہوں نے جب خطوط دکھائے، حر بن یزید کے بارے میں آگے اطلاع مل گئی کہ یہ نرمی سے پیش آ رہا ہے، یہ نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ وہاں سے پھر عمر بن سعد کو بھیجا۔ عمر بن سعد، یہ ابن زیاد نے اس کو بھیجا غالباً 4000 کا لشکر دے کر۔ وہ بھی آیا، پھر اس نے آ کر جب حضرت حسین سے گفتگو کی، وہ آمنا سامنا ہوا، ان سے بات ہوئی تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا اور میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرے لڑنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے لڑنے کا ارادہ ہوتا، میں لڑنے کے لیے جاتا، لڑنے کے لیے آتا تو میرے پاس ہتھیار بھی ہوتے، میرے پاس جنگجو بھی ہوتے۔ میرے پاس نہ جنگجو ہیں نہ میرے پاس کوئی ہتھیار ہیں، دیکھیں میں بچے بھی ساتھ لایا ہوں، خواتین بھی میری ساتھ ہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے ذرا تھوڑی سی سختی کی۔ جب تھوڑی سی سختی کی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے پاس اتنے خطوط پڑے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن سعد کے لشکر کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے جو خاندان نبوت سے نفرت کرتے تھے، یا وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ لوگ بھی تھے۔ جب وہ پریشان ہو گئے، اگر حسین آگے چلے گئے، ہمارے نام کا خط سامنے ہو گیا، ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ ہم نے خط لکھے، ہماری تو خیر نہیں ہے، یہ سارے یہ کوشش کرنے لگے کہ حسین آگے نہ جائیں، یہیں پر بات ختم ہو جائے، آگے نہ چلے جائیں۔ اگر حسین آگے چلے گئے تو آگے جانے کی وجہ سے نقصان ہوگا، ہمارا پتہ چل جائے گا، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے خطوط لکھے اور ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ان کو بلایا ہے۔ عمر بن سعد نے تھوڑی سختی کی، حضرت حسین کو جب روکا تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خطوط دکھائے، اس کے بعد عمر بن سعد جو ہے وہ تھوڑا سا روکا، تھوڑا سا خاموش ہوا۔ تو حضرت حسین ابن علی نے فرمایا کہ بھائی میری بات سنو، اگر تمہیں یہی حکم ہے کہ مجھے آگے نہیں جانے دیتے تو میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ رکھتا ہوں کہ بھئی میں جہاں سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں، مجھے واپس مکے جانے دیا جائے، میں مکہ جا رہا ہوں اور مجھے مکے جانے دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے راستہ دیا جائے کہ میں یزید کے سامنے جا کر 2 ہاتھ کروں۔ 2 ہاتھ کا لکھا ہوا کتابوں کے اندر آتا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کروں۔ اس کا مطلب ہرگز بیعت کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یزید کے سامنے جا کر آمنے سامنے بیٹھ کر ہم گفتگو کریں، ان کے سامنے میں اپنی بات رکھوں گا، بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ لیکن وہاں سے پیچھے سے آرڈر تھا کہ بھئی ابن زیاد نے کہا تھا ان کو آگے نہیں آنے دینا، اگر زیادہ یہ سختی کریں تو ان کو وہیں پر جو ہے قتل کر دینا۔ ابن زیاد کا اتنا سخت حکم تھا۔ حضرت حسین نے دوسری بات یہ پیش کی اور تیسری یہ بات کی، اگر دونوں یہ باتیں نہیں مانتے، مجھے واپس نہیں جانے دیتے اور مجھے یزید کے پاس نہیں جانے دیتے، تو تیسرے نمبر پہ پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے اسلامی سرحد کی طرف جانے دیں، کہ چونکہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے نہیں لڑوں گا، مجھے اجازت دو، میں اسلامی سرحد پہ جاؤں گا، کفار سے لڑوں گا اور میری موت جہاں لکھی ہوگی وہاں میں جامع شہادت نوش کر لوں گا، اسلامی سرحد پہ جاؤں گا۔ لیکن نہیں، یہاں سے نہیں چھوڑا۔ یہ جو عمر بن سعد نے یہ 3 باتیں سنی، یہ 3 باتیں سن کر عمر بن سعد
اور حر بن یزید یہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا بھئی یہ باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں۔ عمر بن سعد کے دل کے اندر یہ تھا کہ بھئی بغیر جنگ کے بات بن گئی ہے۔ وہاں جب ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا تو ابن زیاد کے پاس ایک شخص تھا شمر ذل جوشن بدبخت، اس کے دل کے اندر خاندان نبوت جو ہیں، آل رسول جو ہیں، اہل بیت، ان کی نفرت تھی، حضور کے خاندان سے نفرت رکھنے والا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ عمر بن سعد اور یہ حر بن یزید ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، یہ اگر تم نے حسین کو ابھی چھوڑ دیا، حسین چلے گئے تو یہ تمہارے خلاف بڑا لشکر تیار کر کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے، پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، ابھی اسی وقت ان سے بیعت لو۔ پھر یزید تک پیغام پہنچا، یزید نے کہا کہ بھائی ابن زیاد تم جاؤ اور اس سے کہو کہ بھی تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ یہ پیغام عمر بن سعد نے دیا کہ بھئی آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، آپ نے ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے، اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو علی کے بیٹے تھے، وہ تو شیر کے بیٹے تھے، وہ تو دلیر کے بیٹے تھے۔ علی جن کی تلوار ذوالفقار بڑی مشہور تھی، جب میدان کے اندر اترتے تھے کفار کانپتے تھے۔ ایک موقع پر ایک بڑے کافر نے کہا، عمر بن عبد ود نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو یہ عمر بن عبد ود آیا، اس نے پکارا، اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں لڑنے والا، کوئی دلیر، کوئی بہادر کوئی ہے؟ حضرت علی جیسے ہی اٹھے تو حضرت علی جو ہے وہ ذرا عمر میں کم تھے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر ہے عمر۔ علی بیٹھ گئے، حضور کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر اس نے کہا تم میں کوئی بہادر اور کوئی دلیر نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی پھر کھڑے ہونے لگے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر ہے، اور عمر اتنا پرانا جنگجو ہے، 100 سے زیادہ تو وہ جنگیں لڑ چکا ہے، اس کا جنگوں کے اندر بڑا نام ہے۔ یعنی علی عمر میں ذرا کم تھے۔ دوسری بار، تیسری بار اس نے پکار کر کہا کہ تم میں کوئی بھی نہیں ہے، تم لوگ تو کہا کرتے تھے کہ ہم میں جو مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، کوئی جنت کا طلبگار نہیں ہے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور کی طرف دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے آپ نے نہیں روکنا، اب مجھے جانے دے۔ حضرت علی کو اجازت ملی، حضرت علی ذوالفقار لے کر میدان میں اترے، ان سے گفتگو ہوئی۔ عمر کہنے لگا کون؟ وہ کون؟ انہوں نے کہا علی۔ کون علی؟ علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے کہا بھتیجے میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اپنے کسی بڑے کو بھیج، تو بچہ ہے۔ عمر بن عبد ود کہہ رہا تھا تو بچہ ہے، سیٹ پہ ہو جا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ علی میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اپنے کسی بڑے کو بھیجو، میں تم سے نہیں لڑنا۔ حضرت علی نے فرمایا تم مجھ سے لڑنا نہیں چاہتے، جب اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئے ہو تو علی تم سے لڑنا چاہتا ہے۔ وہ غصے میں بھر گیا، میں کہہ رہا ہوں تو بچہ ہے، مجھ سے لڑ نہیں سکتے، کسی بڑے کو بھیج، اور تو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی نکلا میدان کے اندر آیا، اس نے حضرت علی پہ جب وار کیا، اتنا خطرناک وار کیا اس نے، حضرت علی کے ہاتھ میں ڈھال تھی، ڈھال تو جانتے ہیں نا جو روکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، ڈھال آگے رکھی، اتنا زوردار حملہ کیا عمر بن عبد ود نے کہ وہ ڈھال بیچ میں سے ٹوٹ گئی اور حضرت علی کے شانے پر لگی۔ حضرت علی کا شانہ کندھا مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اب تم اپنے آپ کو سنبھالنا، ابھی اللہ کا شیر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی نے ذوالفقار اٹھائی، حضرت علی آگے بڑھے، ایک زوردار قسم کا حملہ کیا، دھول مٹی اڑی، صحابہ کرام سمجھے کہ شاید حضرت علی گر گئے، آگے بڑھنے لگے۔ حضرت علی نے آواز دی تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بے ایمان کو میں جہنم واصل کر دوں گا۔ جب دھول مٹی وغیرہ ختم ہوئی، دیکھے تو نیچے وہ پڑا ہوا تھا، حضرت علی نے ان کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ حسین علی کے بیٹے ہیں، بڑے دلیر ہیں، ان سے نہیں لڑ رہے، لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، اپنے گھر کی خواتین بھی ساتھ لائے ہیں، گھر کی خواتین بھی ساتھ ہیں، گھر کی خواتین بھی موجود ہیں۔ حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے، اگر لڑنے کے لیے آتے تھے وہ علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے جس کے نام سے دنیا لرزتی ہے، علی وہ جو خیبر کو یوں ایک ہاتھ سے اٹھا کے یوں پھینکتا ہے، اس علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر علی کا بیٹا حسین ہے، حسین ابن علی نواسے رسول، جگر گوشے بطول، علی کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا بیٹا۔ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی، عمر بن سعد کے سامنے جب گفتگو ہوئی تو وہاں
شمر ذل جوشن نے کہا نہیں، اس کو واپس نہیں جانے دینا، اگر یہ گیا تو یہ لشکر تیار کر کے تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ ابن زیاد بھی تیار ہو گیا تھا کہ چلے بغیر جنگ کے بات بن گئی ہے، اب یہ بیعت کر لے گا یا واپس چلے جائے گا، ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گا، بیعت یزید کے ہاتھ پہ ہو جائے گی، سارے بیعت کریں گے، یہ رکاوٹ بنے گا نہیں۔ ذل جوشن نے کہا، شمر نے کہا، بدبخت نے کہا کہ اس کو واپس نہیں جانے دینا۔ وہاں سے پھر اس بدبخت نے سختی کی اور اس کو شمر ذل جوشن کو کہا کہ تم لشکر لے کر جاؤ اور ان سے سختی سے پیش آؤ، اگر یہ بیعت نہیں کرتے ابن زیاد کے ہاتھ پہ، میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا اور ان کو اگر وہ نہ مانے تو ان کو قتل کر دینا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کرنا، اور جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد گھوڑوں کو ان کے اوپر دوڑا دینا تاکہ وہ اپنے قدموں سے ان کو روند ڈالیں۔ اتنا سخت آرڈر جاری کیا۔ حضرت حسین ابن علی چونکہ لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن چونکہ یہاں یہ معاملہ پیش آیا کہ اب لڑائی شروع ہو رہی ہے، لڑنے کی باری آ رہی ہے، ان ظالموں نے یہاں تک کیا کہ وہ جہاں سے دریا قریب تھا، پانی قریب تھا، پانی لینے کے لیے کوئی جاتا تو پانی انہوں نے منع کر دیا اور راستے بند کر دیے۔ اب 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں سے وہ چلے تھے، 1 مہینے کا سفر کیا تھا، 30 منزل اور 1 دن میں 1 منزل طے کرتے تھے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، جو ساتھ پانی تھا، جو خوراک تھی وہ ساری ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب پانی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ عباس نے کہا تھا کہ اگر آپ جا رہے ہیں آپ خود تشریف لے جائیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، خواتین کو نہ لے جائیں، کاش میں عبداللہ ابن عباس کی بات مان لیتا اور اپنی خواتین کو اور بچوں کو ساتھ نہ لے کر آتا تو آج یہ تکلیف مجھے نہ دیکھنی پڑتی۔ کیا تکلیف تھی؟ پانی بند ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا، چھوٹے تھے وہ، اٹھایا، کسی ظالم ان کو کہا کہ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، کم از کم اس کو تو پانی دے دو، کم از کم اس کو تو پانی دے دو ظالموں۔ وہاں سے کسی ظالم نے تیر مارا، حضرت ان کے جو صاحبزادے عبداللہ تھے ان کو تیر لگا اور حضرت حسین کے جو ہاتھ تھے وہ خون سے بھر گئے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ ایک شخص اس میں سے اٹھا اور غالباً ابن حویریہ نام ہے یا کیا نام ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا حسین، بولے حسین کو جہنم کی طرف پھینک دو، جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضرت حسین نے جب پوچھا کون ہے، اس نے اپنا نام بتایا، جب دیکھا کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے، حضرت حسین اس وقت غمگین تھے، بچے کا خون جو ہے وہ ہاتھوں میں لگا ہوا تھا۔ حضرت حسین نے اس شخص کو بد دعا دی، یا اللہ اس کو جہنم رسید کر دے۔ جب یہ بد دعا دی، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا اور سواری اس کی بدکی اور وہ سواری دوڑی، اس کے پاؤں اس کے رکاب کے اندر تھے، گھوڑا بدکا اور دوڑ لگائی، اس نے دوڑتا ہوا گیا، یہ نیچے گرا اور اتنا تیز جا رہا تھا گھوڑا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہیں پہ اللہ نے عذاب دیا اور وہ جسم اس کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں ملا، وہ سواری نے سب کچھ جو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا کہتے ہیں، آل رسول اور خاندان رسول کی بد دعا نہیں لگتی ہے، بد دعا دیتے نہیں ہیں، لیکن اگر نکل جائے تو ان کے دل کی آہ ساری دنیا کو جلا کر رکھ دے گی۔ یہ حضور کا خاندان ہے، حضور کا خون ہے، حضور کا خون جس خون کے اندر آ جائے ان کی دعا بھی لگتی ہے، ان کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ڈھال آگے لے کر گئے اور ڈھال ہاتھ میں تھی، ڈھال لے کر آگے بڑھے، پھر جو بھی آ رہا تھا حضرت حسین ابن علی اپنے ابا علی کی طرح جو بھی آ رہا ہے مولی گاجر کی طرح سب کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، جو بھی حسین کے سامنے آ رہا ہے۔ حسین کوئی بزدل نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ حسین لڑ نہیں سکتے، حسین لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن اب حسین تلوار لے کر آگے نکلے ہیں، حسین کی تلوار کے سامنے جو بھی آیا وہ کٹتا گیا اور جہنم رسید ہوتا گیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین نے نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، ان کو آواز دی کہ حضرت کہ نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، کہنے لگے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جہاں سے تمہیں نماز ملی ہے ان کی نماز اگر نہیں ہوتی تو ظالموں تمہاری نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ بدبخت جو حضرت
حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے ہیں، جو حق کے مقابلے میں آئے ہیں اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ حق کس کے پاس ہے اور باطل کہاں پر ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اندھے ہو گئے، اس کے باوجود بھی اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پھر نماز کے لیے گئے، نماز پڑھنا شروع کی، حضرت حسین سجدے میں گئے، ایک ظالم نے غالباً سنان نے تیر مارا، حضرت حسین کی تھوڑی میں لگا، اور دوسرے بدبخت نے تیر مارا، حضرت حسین کے کندھے پر لگا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں جام شہادت نوش کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان ظالموں نے ایسا کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ شمر ذل جوشن اور اس کے ساتھ دوسرا بدبخت تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا، سر کاٹا، الگ کیا، اور اسی طرح خاندان نبوت کے دوسرے حضرات بھی تھے، ان کے بھی سر اٹھائے، اور یہاں سے لے کر ابن زیاد کے پاس گئے۔ ابن زیاد بدبخت، جب اس کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا، اس کے پاس چھڑی تھی، وہ چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں پر مارنے لگا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا او ظالم، او ظالم، چھڑی ہٹا یہاں سے، ان ہونٹوں پر میں نے حضور کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، ظالم تم کیا ظلم کر رہے ہو۔ پھر یہاں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے گئے۔ پھر یہاں سے ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر لیا، پھر یزید کے پاس چلے گئے۔ یزید کے بعد جب سر لے جایا گیا اور یہ خبر جب اندر خواتین تک پہنچی، اندر خواتین رونے لگ گئی کہ خاندان نبوت پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا، یزید تمہاری وجہ سے۔ یزید پلید بدبخت کی بیوی، اسے ہوش بھی نہیں رہا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ فوراً آئی اور آ کر کہا کہ تیری حکومت میں خاندان نبوت پہ اتنا ظلم ہوا، تجھے کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا ظلم تو نے کیا ظالم۔ نے کہا چادر لی، کسی سے چادر لے کر اس کے سر پہ رکھی، اسے کہا کہ تو حوصلہ کر، میں اس کا بدلہ لوں گا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ قتل کر، میں نے تو نہیں کہا تھا قتل کر، میں نے تو نہیں کہا تھا قتل کر۔ یہ والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں حکم نہیں دیا تھا، قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ تم کہتے ہو یزید کے بارے میں کہ نہیں اس نے حکم نہیں دیا، تو ابن زیاد نے کیا تھا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ اگر یزید نے حکم نہیں دیا تھا تو جب حضرت حسین کا سر لایا گیا تو ان کے سر لانے کے بعد ظالم تو نے کس سے بدلہ لیا ہے؟ کیا تو نے ابن زیاد کو لٹکایا ہے؟ کیا تو نے ابن زیاد بدبخت کو، ملعون کو قتل کیا ہے، قتل کروایا ہے، پھانسی پہ چڑھایا ہے، جس طرح اس نے نواسے رسول جگر گوشے بطول کا سر تن سے جدا کیا؟ کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یزید اس قتل کے اندر شریک ہے۔ یزید کی حمایت کرنے والے یزیدیوں، تمہیں یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہو۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کل قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تم یزید کی حمایت کرو، کل قیامت کے دن تم یزید کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ہم حسین کے نانا کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، ہم حسین کے نانا سے سفارش کا کہیں گے، تم جا کر یزید سے کہنا کہ وہ تمہاری سفارش کرے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہمیں یزید سے کوئی حمایت نہیں ہے، ہم یزید سے کوئی محبت کا تعلق نہیں رکھتے، ہم حسین سے محبت کرتے تھے، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کریں گے۔ ہمیں یزید سے نفرت تھی، یزید نے اتنا بڑا ظلم کروایا، ہمیں یزید سے نفرت ہے، ہمیں یزید سے نفرت رہے گی۔ کل قیامت تک یزید کی محبت ہمارے دل کے اندر کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم سب حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ پھر اس کا بیٹا بعد میں، یزید کا بیٹا کرسی پہ آیا، جب کرسی پہ وہ پہنچا تو کتابوں میں لکھے اس نے 40 دن حکومت کی ہے، صرف 40 دن۔ 40 دن کے بعد کہنے لگا کہ میرے ابا نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اس داغ کو ہم اپنے خاندان سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے میں چھوڑتا ہوں کرسی کو، اس کرسی سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے۔ چھوڑ دی کرسی، اس کرسی کو لات ماری۔ اس کرسی جو یزیدی کرسیاں ہیں، ہم ظالم نہ بنیں، ظالم نہ بنیں، ظالم کی صف میں نہ جائیں۔ ہم اگر مظلوم بنیں گے
تو مظلوم کے ساتھ اللہ ہے، ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ مظلوم کے دل کی آہیں جب یہ عرش پہ جاتی ہیں، فرمایا کہ بیچ کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ خود اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختار ثقفی بعد میں آیا، اس نے پھر ان سارے ظالموں کا حشر نشر کر کے رکھ دیا۔ شمر ذل جوشن، اس کا بھی برا حال کیا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بدبخت تھا جس نے حضرت حسین کا سر الگ کیا تھا، ان دونوں کی لاشیں جو ہیں اس کو گھوڑے کے چمڑے کے اندر بند کیا اور بند کر کے ان کو آگ لگا دی۔ اور جو ابن زیاد ہے، ابن زیاد کا ایسا حشر کیا جو اس نے حضرت حسین ابن علی کے چہرے پر چھڑی ماری تھی، ایسے ہی اس کا سر تن سے جدا کروایا اور اس کے چہرے پر اور اس کے ہونٹوں پر چھڑی ماری۔ تو نے حسین کے ساتھ کیا تھا، آج میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں۔ ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ تو ہمارے کام کون سے ہونے چاہیے؟ یزید والے یا حسین والے؟ ہمارے کام یزید والے نہیں ہونے چاہیے۔ یزید ظالم ہے، ہم ظالم نہیں بنیں گے، ہم ظالم نہیں بنیں گے، ظالموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ظالموں کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم مظلوم بن جائیں گے لیکن ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسین جب شہید ہوئے تھے، مختلف روایات ملتی ہیں لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت حسین سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں، اگر سجدے میں نہیں بھی تھے نماز کی حالت میں تھے، ان کو اتنا بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت حسین میدان کربلا میں، میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑتے۔ جو یہ کہیں ہم حسینی ہیں تو پھر نماز چھوڑ دیں گے؟ وہ نماز پڑھنی چاہیے، چھوڑنی چاہیے؟ حضرت حسین، ان کی زندگی پر نظر اٹھائی جائے، حضرت حسین صدیق اکبر سے محبت کرتے تھے۔ ہم اگر حسینی ہیں تو ہم صدیق اکبر سے محبت کریں گے۔ حضرت حسین فاروق اعظم سے محبت کرتے تھے، ہم اگر حسینی ہیں تو ہم فاروق اعظم سے محبت کریں گے۔ حضرت حسین عثمان سے محبت کیا کرتے تھے، ہم بھی اگر حسینی ہیں عثمان سے محبت کریں گے۔ حسین تمام صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے، ہم بھی اگر حسینی ہیں صحابہ سے محبت کریں گے۔ حسین قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، حسین اگر قرآن پڑھتے ہیں، ہم اگر حسینی ہیں تو ہم بھی قرآن سے محبت کریں گے۔ حسین 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 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہونے والے ہیں، صدقات خیرات کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اگر حسین ایسے ہیں تو ہم حسینی ہیں، تو ہمیں یزید والے کام کرنے چاہیے یا حسین والے کرنے چاہیے؟ آج میں نے آپ کا وقت لیا اس لیے کہ یہ اس کربلا کے واقعات کے اندر بہت ساری بری باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو بیان کرنے کی نہیں ہیں۔ بعض لوگ تاریخ کے اندر تاریخ کو ایسا مسخ کرتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں جی وہ خاندان نبوت کی ساری عورتیں انہوں نے دوپٹے پھینک دیے اور دوپٹے پھینک کر میدان میں سر عام آ گئی۔ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ فاطمہ کا خاندان ہو اور پھر وہ عورتیں خواتین بے پردہ ہو کر میدان میں آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی بات ہے۔ وہ پردے میں تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین کی بڑی بہن، انہوں نے بھی بد دعا دی، ظالموں میرا بھائی حافظ قرآن تھا، تم نے اس پہ ظلم ڈھایا، میرے بھائی کو اتنا بے دردی سے شہید کیا، اللہ تمہیں قرآن نصیب نہ کرے۔ جن ظالموں نے کیا تھا ان کی نسلوں کے اندر اٹھا کر دیکھا جائے، قرآن کا حافظ تمہیں کوئی نہیں ملے گا، قرآن کا حافظ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، اگر کہیں آپ کو مل جائے تو وہ کرائے کا مل سکتا ہے، حقیقی جو ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا۔